قرآن مجید کا یہ اسلوب نرالا ہے، قرآن حکیم کا یہ انداز انوکھا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکان الشیطان لربہ کفورا، فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نا، یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے، ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں وہ جناب میں نے بچوں سے کہا تم نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے۔ میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے۔ میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4-4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا، کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو، رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا، اس کی قدر کرو، اس کا خیال کرو۔ کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے روٹیاں، اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن، اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں۔ بے قدرہ نے قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو۔ اور میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ میرے عزیز جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان رستے کھولتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر کے غلام بنا لے گی۔ اسے کبھی بھی اپنا آقا، کچھ لوگوں کا دین ایمان سب کچھ معاذ اللہ دولت بن گئی، سب کچھ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ ایک درویش نے شکوہ کیا، کہتا میں دین بتاتا رہا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی، میرے ساتھ کھڑے دنیا دار کی قدر کی۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ بک بک روسن اکھیاں ویکھنا ویکھ حویلی کلی ہو۔ تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھرتھلی ہو۔ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے رہے، تھکا دیا اس نے۔ انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے، اس کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری مانگتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری پوری کرو تو چوتھی۔ میں ابھی تھا کچھ دن پہلے پنجاب کا جو صحرائی علاقہ ہے وہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے جھونپڑیاں دیکھی، بچے ایک کونے میں چلے گئے تو میں نے 2-4 اونٹ چرانے والے لوگوں کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کہنے لگے الحمدللہ۔ انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے جس طرح ہم کام پہ بھی کپڑے کام والے بھی نہیں پہنتے، ویسے دکھی ہیں سارے لوگ ہی، سارے پریشان ہیں، پیسے کوئی نہیں، لیکن وہ کپڑے ڈیوٹی پہ بھی جاتے وقت لوگ نہیں پہنتے جو ان بیچاروں نے پہنے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحبو آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ صحرا کے اس پار وہ سامنے جو جھونپڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے ہی گھر ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے اونٹ چراتے ہیں۔ تو میں نے کہا کس طرح کے حالات ہیں؟ ریت سے بھرے ہوئے چہروں کے اندر سے آواز آئی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا دنیا کے سب سے امیر لوگ یہ ہیں، یہ سب سے امیر لوگ ہیں، یہ خوشحال ترین طبقہ ہے جو اپنے پونے سے پہلے ریت جاڑتے ہیں، پھر روٹی نکال کے کھاتے ہیں
اور ہر وہ خشک اچار کے ساتھ جب وہ روٹی گلے میں ڈالتے ہیں تو ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور وہ پانی پی کے تو 7 دفعہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جو کسی کی دعوت اڑانے جاتا ہے، ناراض نہ ہونا میں کھانے کا لفظ نہیں ادا کیا، جو کسی کی دعوت وہ آگے کہتا ہے میں دعوت اڑا کے آیا ہوں، وہ اس طرح اڑا کے آتا ہے کہ وہ اس نے جب کھانے سالن ڈالا ہے نا پلیٹ میں تو آخری کھانا سمجھ کے ڈالا ہے، اور اتنا ڈال لیا ہے کہ شاید 3 بندے بھی اور آ جائیں تو ختم نہ کر سکے، اور اس نے وہ کھایا ہے، اور کھا کر کے اس نے اس کو کھایا کم ہے، اور چونکہ اس نے کہا تھا میں اڑا کے آیا ہوں، اڑایا زیادہ ہے۔ اب وہ جب باہر نکلا ہے تو کہتا ہے ہو مسالے کوئی غلط تھے، اڑ گئی سی نے، اس کو لفظ شکر ادا کرنے کی توفیق۔ تو پھر امیر کس کو کہتے ہو؟ امیر تو وہ ہوا نا کہ جس کو اللہ نے جو دیا اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، وہ دنیا کا سب سے امیر شخص ہوا نا میرے بھائی۔ تو یاد رکھیں یہ جو لالچ کی زندگی ہے، ہرس ہوس طمع، اس نے تو تباہی کر دی، تو مسائل اتنے زیادہ بنا دیے، کرپشن لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اس وقت ایسی نہیں ہے کہ جس میں گزارا نہ ہو سکے، ٹھیک ٹھاک گزارا ہوتا ہے۔ اسمبلی کے ممبران کے پاس اتنے الاؤنسز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے ملک کا جو سابقہ وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس اتنی سہولیات ہوتی ہیں کہ شاید 50-30 لوگوں کی سرپرستی کر کے ان کو پال سکتا ہے، اس کے باوجود کرپشن ہے۔ بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، لالچ کی وجہ سے۔ سود کا بازار کیوں گرم ہے؟ بھوک کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ جس آدمی نے سود پر پیسے دیے مالدار تھا نا، تبھی سود پر دیے، تو کس لیے دیے اس نے؟ لالچ ہے۔ اس ملک میں معاذ اللہ تعالیٰ جو جسم فروشی تک کے دھندے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ لالچ کی وجہ سے۔ لالچ گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، لالچ جھوٹ کا دروازہ کھولتا ہے، کرپشن کا دروازہ کھولتا ہے۔ لالچ جو ہوتا ہے وہ ہر گناہ کی جڑ بن جاتا ہے۔ لالچ نہیں کرے زندگی میں۔